الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. صد گرامی قدر میر محفل، نقیب محفل، منتظمین حضرات، عزیزم ندیم صاحب، عزیزم شاہد صاحب، سامعین کرام، برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے لفظ نشر غیر مرتب کے انداز سے جو خطبے کے بعد دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی اور حکم بھی دیا. اللہ عز و جل نے خبر یہ دی کہ میں خود اللہ اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اے ایماندارو، اے اہل ایمان، تم بھی میرے نبی پہ صلات بھیجو اور سلام کے خوب چرچے کرو. درود کے لیے صلو ایک لفظ ہے، سلام کے لیے دو لفظ ہیں، سلمو تسلیما.
امر کے بعد، حکم کے بعد، آرڈر کے بعد پھر تسلیمہ مصدر مفعول مطلق تاکید کے لیے کہ درود تو بہت پڑھ لیں گے، سلام کے منکر ہوں گے، اس لیے رب پاک نے سلام پہ زیادہ زور دیا کہ میرے نبی کے سلام کے خوب چرچے کرو، کثرت سے سلام پڑھو۔ اور سلام خود حضور نے سکھایا، کا والا، کاف ضمیر حاضر والا، اور ندا اور پکار والا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، بیہقی، حاکم، 10 سے زیادہ کتب احادیث کے اندر حضور کا یہ بیان کیا ہوا سلام موجود ہے۔ نماز کے سارے کلمات منہ زبانی سکھائے، سلام اپنا ہاتھ پکڑ کے سکھایا، تاکہ سلام کے ان کلمات سے روح گردانی نہ کرنا، جہاں بھی ہو کاف ضمیر حاضر سے مجھ پہ سلام پیش کرنا، مدینے سے جتنا دور بھی ہو مجھے پکار کے سلام پڑھنا۔ اس پہ ہاتھ پکڑا ہے حضور نے۔ تو اللہ تعالی درود و سلام کی کثرت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ درود و سلام کثرت سے پڑھتا تھا۔ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھو گے اتنا قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی عروج نہیں، بہت بڑا معراج قرب رسول ہے۔ اور آخرت میں، قیامت میں وہ کس وجہ سے نصیب ہوتا ہے؟ زیادہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ چونکہ محفل نعت ہے، نعت کی کثرت، تقریر کی قلت۔ تقریر بھی نعت کے انداز سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ابو العالیہ اللہ کے صلات کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صلات بھیجتا ہے، اللہ کی صلات کیا ہے، اللہ کریم کا درود کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف سے اللہ کے صلات اور درود کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر القرآن بالحدیث۔ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ۔ اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی نعت اور ثنا بیان کرتا ہے۔ یہی اللہ کا درود ہے کہ اللہ نبی کی ثنا خوانی کرتا ہے۔ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص امیر خسرو، جن کے مطلب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں پوچھے گا، نظام کیا لائے ہو؟
تو خسرو کو پیش کر دوں گا۔ فرمایا اگر ایک ہی قبر میں سونا ہوتا تو میں اور خسرو دونوں ایک ہی قبر میں ہوتے، میں ترک کا ترک گوارا نہیں کر سکتا، ایسا مخلص مرید ہے امیر خسرو، اس ترک کو، اس ترک کو میں ترک نہ کرتا، مزار میں بھی ساتھ رہتا ظاہری طور پہ۔ تو امیر خسرو دہلوی فرماتے ہیں نہ تنہا ہست خسرو نعت خانش، میں اکیلا خسرو، صرف حضور کا میں نعت خان نہیں، فقط میں ہی نعت خان نہیں بلکہ خدا ماں ثنا خان محمد، ہمارا خدا بھی ہمارے مصطفیٰ محبوب کا ثنا خان ہے۔ خدا ماں ثنا خان محمد، ہمارا خدا جل جلالہ و اما نوالہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ثنا خان ہے۔ ہمارا خدا ہمارے نبی کا نعت خان ہے، ثنا خان ہے۔ تو نعت پڑھنا، آپ کی ثنا خوانی کرنا، اللہ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس ادا ہے، حضور کی ثنا بیان کرنا۔ اللہ کلمے پڑھنے والوں کو بھی حضور کی نعت پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی نعت خان حضرت حسان علیہ رحمت و رضوان کے لیے منبر بچھاتے، فرماتے میرا نعت خان حسان منبر پہ آ اور میری نعت سنا۔ تو حضرت حسان حضور کے صحابی نعت خان، نعت گو، حضور کی نعتیں بیان کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں، اور حضور دعائیں دیتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم، یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے واسطے سے میرے نعت خان حسان کی مدد کر، جبریل کے واسطے سے، جبریل کے وسیلے سے۔ تو نبی کریم یوں بھی دعا کر سکتے تھے، اللہ تو بلا واسطہ مدد کر، بغیر وسیلے کے مدد کر، مگر حضور نے امت کو وسیلے کا مسئلہ بتانا تھا، تو حضور نے دعا کیا کی؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے میرے نعت خان کی مدد کر۔ مدد تو کرے گا مگر بواسطہ جبریل، تو واسطے وسیلے کا مسئلہ بھی حضور کی زبان سے ثابت ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کا وسیلہ پکڑو، جو زندہ نہ ہو اس سے وسیلہ درست نہیں۔ یہ ریڈیو وغیرہ پہ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، نشر و اشاعت ہو رہی ہے کسی خاص نظریے کی، آگے عالم جواب دینے والا سنی نہیں ہوتا، تو لوگ جو مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور والا وسیلے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو، زندے کو بھی بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہو، زندے سے بھی توسل ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب کی ذات تو ایسی ہے کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کا واسطہ وسیلہ پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ مستدر حاکم کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، بیہقی شریف کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ زبان رسالت سے سننے والے حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، کام نہیں بنا، اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا تھا۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ
تجھے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ وسیلہ پیش کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا صدقہ بخش دے۔ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ حیات دنیاوی نہیں تھی، حضور کے نام کا واسطہ وسیلہ پیش کیا۔ کس نے؟ ابو البشر، ابو الانبیاء، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اب آدم کو جو بیٹا ہوگا، جو اولاد آدم سے ہوگا، وہ دادے کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں دادے کا نہ ہو تو اس کی مرضی جو کرتا رہے۔ اگر دادے آدم کی اولاد سے ہے تو نبی کا نام بھی بطور واسطہ وسیلہ کام آ گیا۔ اشارہ میں نے کیا، حدیث لمبی چوڑی ہے کیونکہ میں نے مختصر ترین وقت لینا ہے، مریض بھی ہوں، صبح کو میری چھٹی نہیں ہے، اتوار چھٹی نہیں ہوتی، صبح کو میری دکان جلدی کھل جاتی ہے، صبح سے جلدی پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، پھر دن کو بھی تقریر ہے، رات کو بھی بیداری، صبح کو پڑھانا، کچھ جشن کا حق بھی ہے، اس لیے میں اختصار اور جامعیت سے کام لے رہا ہوں۔ ارباب دانش کے لیے، اصحاب فہم کے لیے قرآن حدیث کے جواہر پارے موتی ہی کافی ہیں حق کے سمجھنے کے لیے۔ تو وہاں بھی حضور کا نام کام آ گیا، حضور کے نام کا واسطہ وسیلہ کام آ گیا۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے فتلقى آدم من ربی کلمات ربنا ظلمنا والی آیت بھی ہے، اور حضور کے نام کا واسطہ وسیلہ پیش کیا۔ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں اور بیہقی سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ پہلے نبیوں کے ماننے والے جب کفار سے ان کا مقابلہ ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمائی، صحابی رسول نے، کہ وہ لوگ کہتے تھے اپنے نبیوں کے ماننے والے، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ نبی آخر الزمان سم کے طفیل و صدقے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں کافروں پہ فتح عطا فرما۔ اب سنیے قرآن، تازہ کیجیے اپنا ایمان، یہ ریڈیو کی گمراہ کن بیانات سے باز رہیے۔ اللہ ہمیں موقع دے ریڈیو پہ، پھر آپ کو سمجھائیں کہ قرآن و حدیث سے وسیلہ کس طرح ثابت ہے۔ چاہے دنیاوی زندگی نہ ہو پھر بھی ان کا نام کا واسطہ وسیلہ کام آتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پہلے اہل کتاب نبیوں کے ماننے والے فتح پاتے رہے، میرے نبی کے واسطے وسیلے کے صدقے سے کافروں پہ کامیاب ہوتے رہے۔ تو وہاں بھی حضور کا نام وسیلہ رہا۔ ابھی دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے، حیات ظاہری نہیں تھی، پھر بھی آپ کا نام وسیلے کے طور پہ استعمال ہوتا رہا۔ دنیا کے اندر صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی، کسی کا قرضہ نہ اترتا تو حضور کی بارگاہ میں آتا، کسی کی آشو بے چشم ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں آتا، اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور سے عرض کرتے تھے۔ ہمیشہ ہمیشہ صحابہ ہر دکھ درد کے موقع پہ آقا کی بارگاہ میں آ کے درخواستیں پیش کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی وسیلہ برحق ہے، اس کا منکر بھی مخالف نہیں ہے، ابن تیمیہ بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔ حضور کے وصال کے بعد صحیح بخاری شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم نے کہا یا اللہ ہم تیرے محبوب کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے تھے، تو بارش دیتا تھا، الآن نتوسل بے ام نبی کا، اب ہم تیرے نبی کے چچے کے واسطے سے، تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں تو بارش ہو جاتی تھی۔ تو نبی کا وسیلہ بھی برحق ہے، ولی کا وسیلہ بھی برحق ہے، اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی توسل برحق ہے، اولیاء کا وسیلہ بھی برحق ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وسیلہ کون ہو جس میں اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کا مقام ہو، چاہے وہ تبرک مقبول ہو، چاہے نبی کا لباس ہو،
چاہے آثار نبوت ہوں، چاہے جسم رسول ہو، یا چاہے عاشق رسول ہو، یا نبی پاک کا سچا غلام ہو، چاہے مزاروں میں پہنچ جائیں، سنیے قرآن، تازہ کیجئے اپنا ایمان۔ فرمایا رب رحمان نے قرآن کے اندر فالمدبرات امرا، مجھے ان جماعتوں کی قسم جو میری جماعتیں میرے حکم اور دی ہوئی طاقت سے میرے جہان کو چلا رہی ہیں، امر عالم کا جو جماعتیں انتظام کر رہی ہیں، مجھ رب ان جماعتوں کی قسم، وہ کون سی جماعتیں ہیں جو اللہ کے جہان کو چلا رہی ہیں؟ اس کی دو تفسیریں ہیں اور دونوں برحق ہیں، دونوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ القرآن حجتم من جمیع الوجوہ، قرآن ہر وجہ کے اعتبار سے حجت ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ان جماعتوں سے مراد فرشتوں کی جماعتیں ہیں۔ کوئی جماعت فرشتوں کی عورت کے پیٹ میں بیٹے اور بیٹی کی تصویر مقرر کرنے پہ مقرر ہیں، کوئی رزق تقسیم کرنے پہ مقرر ہیں، کوئی ہوائیں اور بارش کرنے پہ مقرر ہیں، یہ فرشتوں کی جماعتیں ہیں، اس پہ ایمان ہے۔ یہ تفسیر بھی برحق ہے۔ اور تفسیر یہ ہے جو اللہ کے ولی مزار میں چلے جاتے ہیں، جن کا وصال ہو جاتا ہے، اب وہ مکلف نہیں رہے، دنیا کی زندگی تک ان پہ نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، احکام فرض تھے، جب روح پرواز کر گئی مکلف نہیں رہے، تو اللہ فرماتا ہے تم نے سارے کام کیے، اب مزاروں میں آ گئے ہو، یہ لو میری کائنات کی چابیاں، مزاروں میں رہ کے میری کائنات کو چلاتے رہو۔ فالمدبرات امرا، یہ اولیاء اللہ مزارات والے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے خدا کے جہان کو چلاتے ہیں، امر عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ تفسیر کہاں ہے؟ قرآن پاک کی درسی تفسیر، تمام مدارس عربیہ کے اندر جو تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بیضاوی میں بھی یہ تفسیر موجود ہے، امام راضی کی تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر کے اندر بھی یہی تفسیر موجود ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی امام ذوالحقی نے یہی تفسیر بیان کی ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر بھی دارالندوہ دہلی کی چھپی ہوئی اس کے اندر بھی یہ تفسیر موجود ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی کے اندر بھی یہ تفسیر موجود ہے۔ 5 تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں جو سب کے نزدیک مسلم مفسر ہیں۔ تو اولیاء اللہ مزاروں میں رہ کے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خدا کے جہان کو چلا رہے ہیں، جو خدا کے جہان کو چلا رہے ہیں ان کا وسیلہ نہیں پکڑو گے تو کس کا وسیلہ پکڑو گے؟ تو پتہ چلا توسل صالحین سے برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ یہ جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا جو آج کل ریڈیو پہ جو نشر و اشاعت ہو رہی ہے، گمراہی کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اس کا دفاع محدود حد تک میں نے ضروری سمجھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ اصل بات نعت کی تھی، حضرت حسان نعت پڑھتے تھے، حضور دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے حسان کی نعت خان کی مدد کر جبریل امین کے ذریعے، جبریل کے واسطے، جبریل کے وسیلے سے میرے نعت خان کی مدد کر۔ کیا مطلب اس حدیث کا جو صحیح بخاری میں ہے؟ حضور کی دعا کا کیا مقصد؟ کہ حسان کی ایک آواز ہے، ساتھ میں جبریل آ کے اپنی آواز بھی ملا دیں تاکہ 2 آوازوں سے گرج چمک زیادہ ہو، دھن پیدا ہو۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ جبریل سولی بن کے آواز کے ساتھ آواز ملا کے وہ بھی نعت پڑھوا لیں۔ حدیث کا مقصد یہ تھا، یا اللہ میری شان کا مضمون، میری نعت کا مضمون تو عطا کر جبریل کو، جبریل میری نعت والا مضمون لے آئے اور حسان کے ذہن میں پھونک دے، مضمون تیرا ہو، پھونک جبریل کی ہو، الفاظ کا جامہ حسان پہنائے،
اے اللہ میرے نعت خان حسان کی مدد کر جبریل کے واسطے سے۔ تو حسان جو بھی نعتیں پڑھتا تھا مضمون اللہ بھیجتا تھا، جبریل لے آتے تھے، حسان کے ذہن میں پھونک مارتے تھے تو حضرت حسان وہ قلبی واردات اللہ کی طرف سے حضور کی شان کا مفہوم جو دل پہ آتا تھا بواسطہ جبریل، حضرت حسان منظوم کلام کا جامہ پہنا کے حضور کی نعت پیش کرتے تھے۔ تو یہ نعت خوانی کرنا حضرت حسان کی سنت ہے۔ آج نعت خوانی کر لو، دل کی خوشی سے کرو، دل کھول کے سنو بھی سی اور پڑھو بھی سی ذوق کے ساتھ، تاکہ بیٹری چارج ہو، دل میں عشق رسول کا کرنٹ آ جائے، حضور کی محبت بڑھے، عشق رسول میں اضافہ ہو۔ آج نہیں کرو گے حضور کی نعت بیان، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ سنیے صحیح بخاری، ہر سال پڑھاتا ہوں، ابھی پڑھائیے ختم ہوا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، قیامت کے مجمع والوں، اے اہل معاشر، میرے محبوب کی نعت بیان کرو۔ یحمدہ اہل المحشر کلہم، سب قیامت کے لوگوں سے اللہ حکم دے کے یار کی حمد و نعت بیان کرائے، حضور کی تعریف کرائے۔ نیچے قدموں کے نیچے ہوگا مقام محمود، مقام محمود کے اوپر ہوں گے سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت شاہ صاحب ورل انگیز خطیب، میں تو سلانے والا، یہ ہے جگانے والا، آپ کو یہی جگہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس مقام پہ ہوں گے؟ مقام محمود۔ حضور کے قدموں کے نیچے جو مقام، اس کا نام کیا ہے؟ محمود، تعریف کیا ہوا مقام، قدموں کے نیچے تعریف، اور حضور کے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا، جدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے اوپر حمد کا جھنڈا، قدموں کے نیچے مقام محمود، درمیان میں سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذی حمد مرتن بعد مرتن وکرتن بعد کرتن، جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی بے شمار تعریف کی جائے، جن کی بے حد تعریف کی جائے، ان کو محمد کہتے ہیں۔ بار بار تعریف کے ہوئے، کثرت سے تعریف کیے ہوئے، وہ درمیان میں ہوں گے، اوپر بھی ہم، قدموں کے نیچے بھی ہم، درمیان میں بار بار تعریف کیے ہوئے، ادھر یحمدہ اہل المحشر کلہم، قیامت کے سارے مجمع سے رب کہے گا کرو میرے یار کی تعریف، کرو میرے حبیب کی تعریف۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ ضدی آج تعریف کر لے، اگر ڈنڈے کے ذریعے تمہیں قیامت کے دن تعریف کی کام نہیں آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں یا اللہ سباب و چلے، کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ یہ نعت کا بڑا لمبا سلسلہ ہے، خدا سے شروع ہوا، انبیاء نے حضور کی نعت بیان کی، صحابہ نے حضور کی شان بیان کی، حسان نے حضور کی نعتیں بیان کی، سعدی جامی نے نعتیں بیان کی، امام حضران نے نعتیں بیان کی۔ نعرہ رسالت، میدان رضا، یہ نعت کا بڑا لمبا سلسلہ ہے، خدا سے شروع ہوا، انبیاء نے حضور کی نعت بیان کی، صحابہ نے حضور کی شان بیان کی، حسان نے حضور کی نعتیں بیان کی، سعدی جامی نے نعتیں بیان کی، امام حضران نے نعتیں بیان کی،
مولانا حسن رضا خان نے نعتیں بیان کی اور پھر قیامت کے دن فیصل ہوگی تو پھر حضور کی نعت بیان کی جائے گی۔ یہ بڑا لمبا سلسلہ نعت کا، میں تھوڑا اشارہ میں نے عرض کر دیا، تو اللہ تعالی اس محفل کے فضلت و برکات سے مستفیض فرمائے۔ پہلی آیہ کریمہ کا تبرکاً ترجمہ، 2-3 حدیثیں، اللہ تعالیٰ للہیت کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عقل مند انسان سوچتا ہے، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، عقل مند ہو، سوچتا ہے میں کیا کام کروں جس میں کامیاب رہوں گا۔ کسی نے سوچا میری کامیابی تجارت میں ہے، کسی نے سوچا میری کامیابی زراعت میں ہے، کسی نے سوچا میری کامیابی حکومت میں ہے، اقتدار کی کرسی میں ہے، کسی نے سوچا میری کامیابی مضبوط پوزیشن میں ہے، حزب اختلاف میں رہوں گا اور پھر تقاضے سے منواؤں گا، کسی نے سوچا میری کامیابی زیادہ تعلیم میں ہے، زیادہ ڈگریوں میں ہے۔ پھر انسان اپنی کامیابی کا راز سوچ کے وہ کام شروع کرتا ہے، اس میں ناکام ہو جاتا ہے، بسا اوقات کامیاب نہیں ہوتا، وہ کام چھوڑ کے دوسرا کام شروع کرتا ہے اپنی کامیابی کے لیے، اس میں بھی ناکام ہوتا ہے، اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، پھر تیسرا کام شروع کر دیتا ہے۔ ہے آپ کا مشاہدہ یا نہیں؟ اگر ہر بندے کی سوچ صحیح تھی، اپنی کامیابی کا راز سوچ، اس میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ اس کام کو چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دیا، اس کو چھوڑ کے تیسرا کام شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر بندے کی سوچ کامیابی کے لیے صحیح نہیں۔ پردے کو کیا پتا میں کہاں فٹ ہوں، کامیابی سے چلوں گا؟ یہ بنانے والے انجینئر مستری کو پتا ہے یہ پردہ کہاں فٹ ہو، کامیابی سے چلے گا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، جیسے پردے کی کامیابی کا پتہ مستری انجینئر بنانے والے کو ہے، ہماری کامیابی کا پتہ بھی ہمارے بنانے والے اللہ کریم کو۔ آئیے اللہ کریم سے پوچھتے ہیں، کلام الہی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، یا اللہ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پیدا کرنے والے رب معبود برحق، اے وحدہ لا شریک اللہ، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ پڑھوں قرآن، ملے آپ کو جواب کامیابی کا قرآن سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کردار میں بھی جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے مکمل اطاعت کی، عقائد و اعمال کے اندر کسے باشد کوئی ہو، عربی ہو اجمی ہو، گورا ہو کالا ہو، سندھی ہو پٹھان ہو، پنجابی ہو بلوچی ہو، بنگالی ہو، میں ذات پات کو نہیں دیکھتا، میں جغرافیہ کی تقسیم کو نہیں دیکھتا، میں زبان کے فرق کو نہیں دیکھتا، کوئی بھی ہو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز، قد نہ فرماتا ففاز فرماتا، عربی صحیح تھی، جملہ پورا تھا، بات ادھوری نہیں تھی، بس وہ کامیاب ہے۔ لیکن نہیں، فاضا سے پہلے قد بیان فرمایا، تحقیق وہ کامیاب ہے، پکی بات ہے وہ کامیاب ہے، اللہ رسول کا مطیع مکمل تابع دار کامیاب ہے، تحقیق کامیاب ہے۔ فقط فاضا پہ جملہ پورا تھا، مرکب تام تھا، بات ادھوری نہیں تھی، مگر اللہ نے اس کامیابی کو 4 چاند لگانے کے لیے فقط فاضا کے بعد قرآن میں فرمایا فقط فاضا فوزن
فعل کے بعد مصدر مفعول مطلق تاکید کے لیے خوب کامیاب ہے، فقط فاز فوزا تاکید وہ کامیاب ہے اور خوب کامیاب ہے، فقط فاز فوزا پہ بھی آیت ختم ہو سکتی تھی، جملہ ختم ہو سکتا تھا، مگر اولا بھی فرمایا فقط فاز فوزا عظیما، بہت بڑا کامیاب ہے، جس کامیابی کو اللہ عظیم خود عظیم فرمائے وہ کتنا بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی عقل مندوں، اگر کامیابی کا راز پوچھتے ہو تو قرآن کا واسطہ، دل سے قرآن سنو، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرو، رسول اللہ کی مکمل اطاعت کرو، پھر دنیا میں بھی کامیاب، موت میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، پکے کامیاب، خوب کامیاب، عظیم کامیاب، بہت بڑی کامیابی۔ پھر تجارت کرو یا زراعت کرو یا حکومت کرو یا تعلیم حاصل کرو، اپنے ظاہر باطن کو چیک کرو کہ میری آنکھ سے حضور کی اطاعت ہو رہی ہے یا بے فرمانی، میرے ہاتھ سے مدینے والے آقا کی اطاعت ہو رہی ہے یا بے فرمانی، میرے قدموں سے مدینے والے آقا میلاد والے دولہا کی اطاعت ہو رہی ہے یا بے فرمانی، میری زبان سے میرے کلمات سے حضور کی اطاعت ہو رہی ہے یا بے فرمانی، میرے رخ سے حضور کی اطاعت ہو رہی ہے یا عیسائیوں کی اطاعت ہو رہی ہے یا یہودیوں کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنی قالب کو، اپنے ہر عضو کو چیک کرو۔ اگر تمہارا ہر عضو نبی کی اطاعت میں لگا ہوا ہے تو یقیناً تجارت میں ہو تو کامیاب ہو، زراعت میں ہو تو کامیاب ہو، حکومت میں ہو تو کامیاب ہو۔ اگر رسول اللہ کی اطاعت نصیب نہیں تو کامیابی نصیب نہیں۔ کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر روسیا کو اپنے اپنے حبیب کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی، پہلے بولنے والے کو پھر سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حبیب کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے، عقائد میں بھی اور اعمال میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر ہزاروں احکام ہیں۔ جان رحمت نے فرمایا سارے کام نہیں پورے کر سکتے، 6 کام پورے کرو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چلو ہزاروں کام نہیں کر سکتے، صرف 6 کام کرو، 6 کی ضمانت دو۔ جو جائز وعدہ کرو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، دودھ میں پانی، پانی میں دودھ، پیٹرول میں مٹی کا تیل۔ ٹینکی کار کی تھی 25 لیٹر کی، سما گیا 50 لیٹر ہاتھ کے کرشمے سے۔ وعدے کی ضمانت دو، امانت کی ضمانت دو، آنکھ کی ضمانت دو، سمجھ رہے ہو؟ جائز دیکھو نہ جائز نہ دیکھو، آنکھ کی ضمانت دو، ہاتھ کی ضمانت دو، سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ سے کلاشن کوف چلاؤ، ہاتھ سے کسی کو مار دو، خون خرابہ کرو، ڈکیٹی ہو، چوری ہو، کم تولنا کم ناپنا، مجھے ہاتھ کی ضمانت اور مجھے زبان کی ضمانت دو، جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، بہتان زبان سے، سب تبرہ زبان سے، پھر مجھے زبان کی ضمانت اور مجھے شرمگاہ کی ضمانت۔ اگر 6 چیزیں بھول گئی تو پھر دوہرا دو، وعدے کی ضمانت، امانت کی ضمانت، آنکھ کی ضمانت، ہاتھ کی ضمانت، زبان کی ضمانت، شرمگاہ کی ضمانت۔ 6 چیزوں کی تم ضمانت دو، جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں۔ یعنی ہزاروں کام نہیں پورے کر سکتے، 6 کام تو پورے کر لو۔ حضور ضامن ہے جنت کی، پورے معاشرے کو حضور نے 6 کاموں پر ہو دیا، عزت محفوظ، مال محفوظ، خون خرابہ نہیں ہوگا، فتنہ فساد نہیں ہوگا،
گالی گلوچ نہیں ہوگی، کہ افطرا بہتان بازی نہیں ہوگی، سونے کی دکانیں کھلی رہے رات کو، مجال ہے کوئی میلی آنکھ دیکھے، ہر چیز امن سکون میں ہوگی۔ اگر نظام مصطفیٰ پہ عمل ہو، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، اور جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ ضمانت حضور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی اطاعت نصیب فرمائے۔ سارے آمین کہہ رہے ہیں دل کی گہرائی سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ یہاں حضور کی شان بیان کر دوں اگر اجازت ہو تو، نظام مصطفیٰ کی مقام مصطفیٰ بھی بیان ہو جائے۔ اگر فقیر منظور احمد فیضی شیخ الحدیث خویزم الحدیث جامعۃ المدینہ گلستان جوہر کراچی، محترم جامعہ فیضیہ رضیہ احمد پر شرکیہ ضلع بہاولپور، محترم مدرسہ فیض الاسلام ہم کو شرکیہ ضلع بہاولپور، یہ کہے آرام باغ کی مسجد میں آرام سے قرآن حدیث اور نعتیں سننے والوں، منظور احمد فیضی کہتا ہے تم مجھے ان 2 4 10 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں ضمانت دیتا ہوں کراچی کے سارے کارخانے تمہارے حوالے کر دوں گا، حیدرآباد کے سارے کارخانے، اکاڑی کی ساری ملیں، فیصل آباد کی ساری ملیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دل سے کہنا، خوشامد نہیں کرنا، میری ضمانت پہ اعتبار کرو گے؟ کیوں میں ملوں کا مالک ہوں؟ کیا میری اتنا گزر اوقات ہے کہ وہ مل خرید کر کے آپ کے حوالے کر دوں؟ یہ خوش فہمی نہ کریں، یہ خوش اعتقادی نہ ظاہر کریں۔ ضامن جس چیز کی ضمانت دے اس کا مالک اور قابض ہو۔ آپ کچہری میں جا کے دیکھیں، خدا بچائے کچہری، اگر ضمانت دینی ہو تو 1 لاکھ کی ضمانت، 2 لاکھ کا ضامن لے آؤ تو افسر پوچھتا ہے جج صاحب 1 لاکھ کی ضمانت دینے کے لیے آئے، اپنا پرچہ ملکیت پیش کرو، اپنی ہستی پیش کرو، کل کو تمہیں 1 لاکھ ادا کرنا ہوا ہے، ضامن صاحب ادا کر سکو گے؟ جب تک وہ پرچہ ملکیت پیش نہ کرے اس کی ضمانت قابل قبول نہیں۔ تو ضامن جس چیز کی ضمانت دے اس کا مالک اور قابض ہو۔ میرے آقا جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اگر جنت میرے نبی کی جاگیر نہیں، اگر حضور جنت کے مالک و قابض نہیں تو ضمانت کیسے دے رہے ہیں؟ اور نبی کو عاجز کہنے والوں اور نبی کے گستاخوں، نبی کو عاجز کہنے والوں، نبی کی حدیثیں پر تو سمجھ نہیں آتا ہے۔ حضور زمین دنیا کے بھی مالک ہیں اور جنت کی زمین کے بھی مالک ہیں۔ صحیح بخاری چھاپتے ہو، پڑھتے نہیں ہو؟ اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، خوب یاد رکھو اس زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، اس زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ رسول ساری زمین کا مالک ہے، رسول بیت کی جاگیر کا مالک ہے۔ اس نبی کو عاجز کہتے ہو؟ عاجز ضمانت نہیں دے سکتا، ضامن جس چیز کی ضمانت دیتا ہے اس کا مالک اور قابض ہوتا ہے۔ نظام مصطفیٰ پہ بھی قربان جاؤں، شان مصطفیٰ پہ قربان جاؤں۔ کوئی اور رسول ہوگا جو عاجز ہوگا، آمنہ کا لال عاجز نہیں، امام لمبے عاجز نہیں، جس نے چاند چیرا اس کو عاجز کہتے ہو؟ جس نے ڈوبا سورج ریورس گیئر میں اثر کے مقام پہ لائے اس کو عاجز کہتے ہو؟ جن نے بے زبان پتھروں کو کلمہ پڑھا اس کو عاجز کہتے ہو؟ مات ماری گئی، قیامت کے دن نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور کسی کی حق میں زبان درازی کرو تو کر لو، مصطفیٰ میں زبان درازی نہ کرو، ورنہ ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے عاجز نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے مالک و مختار نبی کا کلمہ پڑھا۔
اور میں چلو 6 کام پورے نہیں کر سکتے تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں مصطفیٰ صلی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف۔ 2 چیزوں کی ضمانت دو، فقط 2 چیزوں کی۔ اذن لی ما بین اللحیین، 2 چباڑوں کے درمیان، اتلا چبڑا نیچے، اس کے درمیان جو کچھ ہے، منہ بھی ہے زبان بھی ہے، اس کی ضمانت دو۔ زبان سچ بولے، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو۔ بد مذہبی کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، اچھے عقیدہ کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے زبان سے وہی باہر آتا ہے۔ زبان کی ضمانت دو، اچھا عقیدہ بھی اس میں آ گیا، زبان سچی بھی اس میں آ گئی، اور اس میں کھانا پینا بھی آ گیا، سودی کاروبار نہ ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، یعنی کہ جس طرح آئے بس کھاؤ پیو اڑاؤ، نہیں، مجھے 2 چبڑوں کے درمیان کی ضمانت دو، اور مجھے 2 رانوں کے درمیان کی ضمانت دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دل تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن رات خان حضرات بہت ہیں، اور ہمارے عزیز شعلہ بیان خطیب قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں، آپ کے خون کو گرمائیں گے، آپ کی نیند کو بھگائیں گے، اور آپ کو کھری کھری باتیں سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ میرا تمہارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ مکمل طور پہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت اور مکمل اطاعت نصیب فرمائے، اور خاتمہ ایمان پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کھڑا ہے یہ میری تحریریں لے کے، مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جامع کتاب ہے، عدالتوں میں مناظرہ جیت چکی، منکرین مقام رسول کے محل ہل گئے، ان کی تحریریں برباد ہو گئی، حضور کا مقام چمک رہا ہے۔ یہ مقام رسول ان سے حاصل کریں، مسجد کے باہر کنارے پہ 300 کے ہدیے میں مقام رسول حاصل کریں۔ 1400 سال کی تفاسیر و احادیث کا مجموعہ ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی رسالے ہیں، 15 کا کوئی 20 روپے کا، وہ بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ تحریریں ہمیشہ کام دیتی ہیں، مختصر تحریر بھی ہیں، لمبی تحریر بھی ہے۔ تحریر حاصل کریں، بچوں کو پڑھائیں تاکہ ایمان سلامت۔ حضرت نے جس کتاب کا تعارف فرمایا مقام رسول، یہ ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو آپ حوالوں کا، عقائد کے دلائل کا، عقیدہ صحیحہ کی نشاندہی کا، اس کو آپ دلائل کا انڈیکس کہیے، فہرست کہیے، مم کہیے، اصول کا انسائکلوپیڈیا کہیے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے، جو قبلہ امام المناظرین استاذ العلماء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دن رات کی محنت سے اس کو جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک کتاب آپ کو تقریباً ساری کتابوں سے ایک لحاظ سے ورا کر دے گی، اور ایک لحاظ سے جو آپ ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب مجھے ایک ایسی کتاب دیجئے جس کے مطالعے سے میں تمام چیزیں حاصل کر دوں، اعتقادی، جس میں حضور کی شان بھی ہو، محبت و عشق کی باتیں بھی ہوں، مقام مصطفیٰ کی وسعتیں بھی ہوں، مقام مصطفیٰ کے اظہار کا مسلم دلائل بھی ہو، صفحہ نمبر بھی ہو، جلد نمبر بھی ہو، کہاں سے چھپی ہے وہ بھی ہو، عربی عبارت بھی ہو۔ تو یہ ایک کتاب مقام رسول جس کو آپ مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ اہل محبت جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے سینوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کے سینوں کو ایمان سے منور کرنا چاہتے ہیں، حضور کی محبت سے منور کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو ترغیب دلاتا ہوں۔ مجھ پر اپنی بیٹی ہے، اگر میری تقریر نہ ہوتی تو یہ میں مقام رسول جو حضرت کی کتاب ہے اس پر تقریر کرتا، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اور تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے اللہ حضرت کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اہل سنت کے یقین فرمایا، اللہ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ان کے صبر و استقلال عشق محمدی سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، ہم جیسے فقیروں کے سروں پر آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔
دعا فرمائے جہاں پر بھی علماء ربانین ہیں اللہ ان کی عمروں میں، علم میں، عمل میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے.